بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روئے زمین پہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں وہ علماء ربانین ہیں، علماء حق ہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، نہ کسی نبی نے آنا ہے۔ تو اب علوم نبوت کے جو وارثین ہیں، علماء ہیں، اب انہوں نے لوگوں کی ہدایت اور رشد کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اور ان کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنا ہے۔ تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس عالم دین کو فالو کریں، کس عالم دین کو اپنا رہنما سمجھیں۔ تو ان کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ علماء کی دو قسمیں، ایک ہیں علماء حق اور دوسرے ہیں علماء سو۔ اس طرح پھول اور کانٹے، دن اور رات، ٹھنڈا گرم، کفر اور اسلام، ان میں آپس میں جتنا فرق ہے، یہ دو متضاد صفات ہیں۔ اسی طرح عالم ربانی اور عالم سو، یہ بھی دو متضاد صفات کے حامل افراد ہیں۔ جس طرح میڈیکل کی فیلڈ میں ڈگری لی ہوتے ہیں، ڈگری یافتہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کے گردے بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاندانی قصائی ہوتا ہے، تو وہ لالچ میں آ کر حرام مردار جانوروں کا گوشت فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی سرکاری افسران ہوتے ہیں، وہ اپنے محکمے کے اندر رہتے ہوئے رشوت لیتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں۔ تو یہ کالی بھیڑیں ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تو علماء کا یہ جو مقدس منصب ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ اب وہ کالی بھیڑیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ جس طرح ڈاکو کی پہچان ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک حکومتی حاضر سروس فوجی ہوتا ہے، ایک وفادار، اس کے مقابلے میں ایک باغی ہوتا ہے، ایک دہشت گرد، اور ایک ڈاکو ہوتا ہے۔ تو ایک عالم ربانی اور عالم سو یہ بنتے کیسے ہیں؟ تو جب والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، والدین کو دین سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی محبت نہیں ہے، صرف غربت سے تنگ آ کر اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ چلو بچے کو کھانا ملے گا، اب وہ بچے کی برین واش کرتے ہیں، بیٹا تو مدرسے جائے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، کل کو تجھے مکان ملے گا، کل کو تجھے مسجد ملے گی، تو ایک اچھی زندگی ہوگی، سکون کی، ہمیں بھی سکون مل جائے گا، روٹی مل جائے گی کھانے کے لیے۔ اس نظریے کو لے کر جب والدین اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، اس بچے کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بس میرا مقصد ہے روٹی، کپڑا اور مکان، بس، اور دین کی بدنامی اور دین کی حکمرانی سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ آگے جا کے عالم سو بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ والدین، ایک باپ ہوتا ہے، اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوتا ہے، مدرسے کا محتمم ہوتا ہے، یا وہ پیر ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرتا ہے، بیٹا جاہل، بیٹا نااہل۔ اب وہ بیٹے کو موٹیویٹ کرتے رات دن، بیٹا دیکھو میں نے اتنی جائیداد بنائی ہے، یہ میرا آستانہ ہے، یہ میرا مدرسہ ہے، بیٹا یہ تیرے لیے ہے نا، بیٹا اگر تو عالم نہیں بنے گا، اگر تو علم نہیں حاصل کرے گا، پھر یہ جاگیر میری چلی جائے گی۔ اب باپ کے ذہن میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرے جو اثاثے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بنا بنایا مل رہا ہے، تو صرف اور صرف ایک گیٹ اپ بنانے کے لیے ڈگری لے لوں کاغذ کی، اس کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ عالم سو بنتا ہے، وہ جس گدی پہ بیٹھتا ہے، جس منصب پہ بیٹھتا ہے، اسے دین کے غلبے سے، دین کی مغلوبیت سے، زندگی حلال و حرام سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ چڑھتے سورج کا پجاری بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ والدین جو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا تو عالم بن جا۔ بیٹا کہتے ہیں کیوں عالم بنوں؟ نہ جی چھوڑو، عالم بنوں، میں عالم نہیں بننا چاہتا۔ بیٹا تو عالم بن، عالم بننے کے فائدے ہیں، کل کو تو AT پوسٹ پہ جائے گا، TT پوسٹ پہ جائے گا، عربی اسلامیات لیکچرار لگ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ بیٹا محنت کرتا ہے کہ بھائی میں عالم بنوں گا،
اور اس کے بعد مجھے AT اور TT پوسٹ پہ نوکری مل جائے گی، یا کس طرح محکمہ اوقاف میں یا آرمی میں خطابت مل جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو آگے جاتے ہیں وہ عالمی سو بنتے ہیں، عالم ربانی نہیں بنتے۔ ہاں، ایک باب ہے، وہ پیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ علم، یہ دریا بہتر ہے، میرے مرنے کے بعد بھی میرا ایک وارث پیدا ہو، میرا نامہ اعمال بند نہ ہو۔ ایک عالم ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح دین کی محنت میں نے کی ہے میرا بیٹا بھی کرے۔ اس نظریے سے وہ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تو عالم بن، تاکہ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے، تو وہ عالم ربانی بنتا ہے۔ اسی طرح ایک غریب والدین ہوتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، حافظ بنے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ غریب ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو مدرسے میں اس لیے ایڈمیشن کرا رہے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے اور ہماری دنیا میں کوئی ہمیں حلال حرام بتانے والا ہو۔ تو اس نظریے کے حامل لوگ علماء ربانین بنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا کہ دنیاوی مفادات کے لیے جو لوگ مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں وہ عالم سو بنتے ہیں۔ تو عالم سو کی صحبت سے بچیں۔ عالم سو نے ہمیشہ اسلام کو نقصان دیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کیے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو ایسے ایسے نمونے ملیں گے جو صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے بیڈ روم کے اندر کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مولوی ہیں لیکن وہ علماء سو ہیں، بیڈ روم کے، پہلے ان کے ساتھ 20 سال گزارے، اب ان سے الگ ہو گئے، اب ان کی زندگی کے جو چھپے راز ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے اشکارا کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آ کر ویڈیو بناتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلک کے اوپر اتنا زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو یہ علماء سو ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء حق، علماء ربانین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔